بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 21 اگست 1904۔ حضور انور نے فرمایا، میں کھلے دل سے بیان کرتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں اور ان مکالمات پر جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ایسے ہی یقین رکھتا ہوں جیسا کہ دوسری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے یہ بھی مجھے فرمایا ہے کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ وہ زمانہ خواہ کبھی آنے والا ہو، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اسی طرح ہوگا۔ اس زمانے کے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بیٹے یا ان کے بیٹے، غرض یہ ہوگا ضرور۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایک نقطہ یا شوشہ نہ ٹلے گا۔ غرض یہ نشانات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ مفتری کو یہ تائیدیں نہیں ملا کرتیں۔ پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نشانات کو کیا کریں۔ قرآن شریف کے خلاف مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے ایسا کہنے والوں پر بھی افسوس آتا ہے کہ اگر ان کا قرآن شریف پر ایمان ہوتا تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے، کیونکہ ہم نے بارہا ظاہر کیا ہے اور کتابوں میں شائع کیا ہے کہ ہم قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ گمراہ اور جہنمی ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ مگر کیا کروں، یہ لوگ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں۔ مجھ میں اور ان میں یہی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا الیہ کی ترتیب جو قرآن شریف میں ہے صحیح نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنا یا گمان کرنا خطرناک بے ادبی اور شوخی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی ترتیب صحیح ہے، اور اسی لیے اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں۔ مگر یہ لوگ اس ترتیب کو غلط معاذ اللہ ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رافع کا الیہ کی جگہ رافع کا الی السماء ثانیہ چاہیے اور اس کے بعد متوفی کا چاہیے، گویا کہ ان کے اعتقاد کے موافق خدا تعالیٰ کو غلطی لگی۔ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ یا عیسیٰ انی رافع کا الی السماء ثانیہ و متوفی کا، اور کہہ دیا جو آیت میں درج ہے۔ اب میں قرآن کو چھوڑتا ہوں اور اس کے خلاف کہتا ہوں، یا یہ خود کرتے اور کہتے ہیں انصاف سے بولو، اگر یہ تعریف نہیں تو کیا ہے؟ اس پر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن کی تحریف ہے، جس سے یہودیوں پر لعنت پڑی اور وہ سور اور بندر بنے۔ یہودی جو تحریف کرتے تھے ان کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورہ نساء آیت 47۔ اور جب تم بھی اس قسم کی تعریف کرتے ہو تو قرآن شریف پر تمہارا اچھا ایمان ہے۔ میں زور سے کہتا ہوں کہ کیا وہ دل خدا ترس ہے اور اس میں تقوی کا حصہ ہے جو خدا تعالیٰ کے کلام میں تصرف کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم سچے ہو اور تحریف نہیں کرتے تو پھر وہ حدیث صحیح پیش کرو جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رافع کا الیہ کی بجائے رافع کا الی السماء ثانیہ چاہیے، اور یہ متوفی سے پہلے ہے۔ قرآن شریف میں جو لکھا ہوا وہ غلط ہے۔ تم سن رکھو کہ ہرگز کوئی شخص ایسی حدیث صحیح پیش کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ جس قدر صاحب یہاں موجود ہیں آخر ہوش و حواس رکھتے ہیں، وہ انصاف سے کہیں کہ اگر کوئی شخص تمسک کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو وہ جال سازی کا مرتکب ہوتا ہے یا نہیں، اور وہ جال سازی کی سزا میں جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہ اندھیر کیوں روا رکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو الٹ پلٹ کیا جاوے؟ خدا سے ڈرو، یہ بہت خطرناک دلیری ہے۔ ہاں اگر صحیحین میں کوئی حدیث درج ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تو پیش کرو، ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر تم پیش نہ کرو اور نہیں کر سکو گے
تو یہ تقوی کے خلاف ہے کہ خود کہہ دو اور دوسری غلطیوں کو قرآن شریف کی شرح بنا لو۔ ہم بار بار تم سے پوچھیں گے کہ بخاری یا مسلم میں دکھاؤ کہ اس میں لکھا ہے کہ رافع کا الی السماء ثانیہ پڑھا کرو۔ دیکھو ان باتوں پر غور کرو۔ میرا یہ مدعا نہیں کہ ہر ایک شخص محض اس وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے اور تعصب نے اس کے جوش کو بڑھا دیا ہے بے اختیار بول اٹھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں صرف خدا تعالیٰ کے لیے کہتا ہوں۔ انسان کی جھوٹی منطق کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں مخلوق کی ہمدردی اور بھلائی کے لیے ایک جوش رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اس لیے سچے دل سے کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلمات سے مجھے خبر دی ہے۔ مت سمجھو کہ میں بےہودہ طور پر کرتا ہوں، بلکہ سچ مچ یہی بات ہے۔ پس جلد بازی نہ کرو کہ جلدی صحیح نتیجے پر پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے سینے اور دل کو تھام نہیں سکتے اور یہ مرض کثرت سے پھیل گیا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے حق بات پر بھی غور نہیں کرتے اور یوں ہی کوئی بات سنی منہ پر جھاگ آ جاتی ہے اور پھر جو زبان پر آ جاتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ امر تقوی کے خلاف ہے۔ متقی کی زبان ڈرتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نکالے۔ میرا معاملہ اگر سچ میں نہیں آتا تو طریق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ خود تم پر اصل حقیقت کھول دے۔ خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی نہ کرو ورنہ طریق نجات بھول جانے کا اندیشہ ہے۔ آج وقت ہے بصیرت سے کام لو۔ قرآن شریف قانون آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس میں تبدیلی کریں تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ تعجب ہوگا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف کے لیے وہی روا رکھتے ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس اور تعجب آتا ہے کہ وہ عیسائی جن کی کتابیں فی الواقع محرف مبدل ہیں وہ تو کوشش کریں کہ تحریف ثابت نہ ہو اور ہم خود تحریف کرنے کی فکر میں۔ دیکھو افطرا کرنے والا خبیث اور موذی ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا یہ بھی طرح ہے، اس سے بچو۔ غرض قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر مسیح کی وفات کا وعدہ دیتی ہے اور جس قدر وعدے اس آیت میں رافع کا الیہ سے شروع ہو کر آخر تک ہیں وہ ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ پورے ہو گئے، حالانکہ وہ سب بعد وفات ہیں۔ پھر وفات کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ علاوازیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں جو مسلمان کہلا کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کا مخبر صادق تسلیم نہیں کرتا، وہ بڑی بذاتی کرتا ہے۔ آپ نے تو فرمایا کہ میں نے مسیح کو دوسرے آسمان پر یحییٰ کے پاس دیکھا ہے۔ اب کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یا نہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت وفات یافتہ نہ تھے بلکہ زندہ تھے تو میرے سوال کو کیا جواب ہے کہ وفات یافتہ سے کیا تعلق ہے؟ ان کی تو روح بھی ابھی قبض نہیں ہوئی تھی۔ ادنا فہم کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مردے کے پاس تو مردہ ہی ہو سکتا ہے، پھر یہ کیا ہوا کہ مردہ کے پاس زندہ جا بیٹھا؟ یہ صرف اپنی غلطی ہے، ورنہ سچ یہی ہے کہ حضرت مسیح بھی مر کر ہی یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے یعنی قرآن شریف سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل یعنی رویہ سے ثابت کر دیا۔ جو اس قول اور فعل کو نہیں مانتا اسے پھر میں کیا کہوں؟ ان دو گواہوں کے بعد اور کس کی گواہی کی حاجت ہے؟ پھر یہاں تک ہی بات نہیں، خود حضرت مسیح کا تو صاف اقرار بھی موجود ہے، اور اس آیت فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم سے تو اس سارے قضیے کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھ کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ اپنی بریت میں عرض کریں گے کہ میری کیا مجال تھی جو میں ایسی تعلیم دیتا، میں تو جب تک ان میں رہا ان کو تیری توحیدی کی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی، لیکن جب تو نے مجھ کو وفات دے دی پھر تو ان پر نگران تھا۔ اب غور کا مقام ہے کہ نی متوفیقہ میں جو وعدہ تھا وہ اس آیت فلما توفیتنی سے پورا ہوتا ہے۔ ما سوائے اس کے یہ آیت حضرت مسیح کی موت اور ان کی دوبارہ آمد کے متعلق ایک فیصلہ کن آیت ہے، اور یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کا حرف حرف محفوظ ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ وار خود اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ افسوس مسلمانوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ اس آیت میں حضرت مسیح نے اپنے بریت دو صورتوں سے کی ہے۔ اول تو یہ کہ میری زندگی میں عیسائی نہیں بگڑے کیونکہ میں ان کے توحید کی تعلیم دیتا رہا۔ دوم، جب مجھے وفات دے دی مجھے کچھ خبر نہیں۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہی ہیں، تو صاحبو پھر ان کے اس اقرار کے موافق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی تک عیسائی بگڑے بھی نہیں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ یہ واقعات صحیح کے خلاف ہے۔ عیسائی ضرور بگڑ چکے ہیں۔ صاحبو اگر مسلمانوں کے اس خیالی عقیدہ زندہ آسمان پر جانے کو لے کر اور اس آیت کے موافق عیسائی مسلمانوں پر اعتراض کریں کہ ہماری تعلیم تمہاری اقرار کے موافق بگڑی نہیں ہے، تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ امر تو حضرت مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے اور زندگی تسلیم ہے، تو پھر دوسری تعلیموں کے انکار کے لیے کیا عذر ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ قرآن شریف پر ایمان لاویں، اور وہ یہی ہے کہ مسیح کی وفات پر ایمان لاویں۔